اور ابھی آپ براہ راست لیے چلتے ہیں، فردوس عاشق مان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، اس کے مترادف سا، کیونکہ ایک کئی دہائیوں پہ مشتمل بلکہ کئی صدیوں پہ مشتمل جو نظام تھا، جو روزنامچے سے جڑا تھا، جو پٹواری کے بستے سے جڑا تھا، جو پٹواری کی سوچ سے جڑا تھا، اس کو بدل کے ایک ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا، پھر ان کمپیوٹرائزیشن کے بعد عوام کو اس کمپیوٹر تک رسائی دینے کے لیے سٹرکچر بنانا، یہ ایسا مشکل کام تھا اور مرحلہ تھا کہ جس کے لیے ہمیں نہ صرف پہلے سے فیلڈ میں موجود جو ریونیو کا سٹاف تھا اس کو ٹرین کرنا تھا، بلکہ پیرالل جو ہے ہمیں نیا سٹاف اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ایسا نظام جو ہے جس میں کمٹمنٹ بھی ہو اور اس سٹاف کو اس کو آگے چلانے کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن بھی ہو۔ اس سوچ کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عوام کی سہولت کاری کے لیے شروع کیا، اور اس نظام کو قانون گوئی لیول تک لے کے جانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ضلع اور تحصیل کے اندر تمام جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے۔ اب تک جو ہے وہ قانون گوئی لیول پہ 115 اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ 20 موبائل یونٹ جو ہیں اس وقت فیلڈ میں پنجاب میں آپریشنل ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معذور، کوئی سینئر سٹیزن، کوئی ایسا بیمار شخص جو خود اراضی ریکارڈ سینٹر میں نہیں آ سکتا، تو ہماری موبائل یونٹس جو ہیں وہ وہاں پہنچ کے عوام کی دہلیز پہ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ 20 موبائل یونٹس جو ہیں اب اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس اسکواڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ 8000 جو ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں یا محکمہ ریونیو کے جو یہ پٹوار خانے ہیں، ان کو ہم 8000 کو اس سال کے آخر تک کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں۔ 100 تحصیلوں میں اب تک جو ہے یہ ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن میکانزم ہے وہ اپلوڈ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو رجسٹری کا ہمارا ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ رجسٹری کرانا، رجسٹری کے لیے جو ٹرانسپیرنسی تھی اور جو درست ریکارڈ تھا اس کا حصول یقینی بنانا، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن میں محکمہ ریونیو کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، متعلقہ منسٹر اور ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے مشکل کام کو آسان بنایا، اور جو جمع بندی کی اپ گریڈیشن تھی، جمع بندی کی پرنٹنگ تھی، پچھلے 10 سال سے یہ عمل رکا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع بندیاں کوئی 7 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد جا کے ہوا کرتی تھی۔ اب یہ جمع بندی جو ہے وہ آن لائن ریگولر بیسس پہ اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہوتی جائے گی۔ جہاں ہم نے ریفارمز کا بیڑا اٹھایا اس محکمے میں، وہاں پہ اس محکمے کی جو دوسری ذمہ داری تھی وہ ریونیو کلیکشن کی، تو 2019 کا جو ڈیٹا جس کا ٹارگٹ فکس کیا گیا تھا وہ 73 ارب کا ٹارگٹ ان کو ملا، جو انہوں نے 76 ارب جو ہے کلیکشن کی ریونیو
ریکوری کی. اسی طرح زرعی انکم ٹیکس، ہمارا صوبہ جو ہے وہ زراعت میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زراعت کے ساتھ جڑے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان سے زرعی ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہے. 11 ارب کا ان کو ٹارگٹ دیا گیا. 15.7 ارب کا ریونیو زرعی انکم ٹیکس کی شکل میں انہوں نے کلیکٹ کیا. اس کے علاوہ ہماری جو جعلی سٹامپ فروش اور جعلی سٹامپ بیچ کے اور پھر جعلی انتقال کر کے ان پہ اور عوام کو لوٹنے والا جو گروہ تھا اس کو قانونی شکنجے میں لانے کے لیے حکومت پنجاب نے ای اسٹیمپنگ کا جو میکانزم متعارف کرایا. اس سے جیل ساز فیکٹریاں بند ہو گئیں. اس سے جو لٹیرے تھے ان کے عزائم پہ اوس پڑ گئی اور عوام جو اصل جس کا جو مالک تھا، ملکیت تھی جس کی، اس کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ جو وراثت میوٹیشن میں ہم ٹرانسفر فیس وغیرہ کے مد میں دیکھتے تھے کہ پٹواری تحصیلدار یا اس کے ساتھ جڑا جہاں جہاں پہ بھی عوام کو من پسند نرخ پہ انگیج کرتے تھے، اس پروسیس کو بھی ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ای پے سسٹم متعارف کروانے جا رہے ہیں. اب وہ فیس جو ہے کسی کی جیب میں نہیں جائے گی. وہ فیس جو ہے وہ ای پے سسٹم سے قومی خزانے میں جمع ہوگی اور عوام کو نہ صرف جیب کتروں سے نجات مل جائے گی بلکہ الٹیمیٹلی جو ان کا دھکے کھا کے وراثت کے انتقال کرانے کے لیے فیسیں پے کرنے کا ایک مشکل مرحلہ تھا، وہ اب ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طاقت ہے، ہمارے پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کے ریمیٹنسی سے حکومت جو ہے زر مبادلہ سے آپ کی ترقی کے منصوبے بناتی ہے. ان اوورسیز پاکستانیز کو سب سے زیادہ شکایت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو ریکارڈ ہے ملکیت کا اس تک ان کی رسائی نہیں ہے اور انہیں وہ ریکارڈ لینے کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا، دھکے کھانے پڑتے تھے. وزیر اعظم پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کو نبھاتے ہوئے انہوں نے 4 ممالک کے جو ہمارے 14 سفارت خانے ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سفارت خانوں کو اس سسٹم کے اندر رسائی دے دی ہے کہ اب وہ وہاں جا کے اپنی پراپرٹیز کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، متعلقہ ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں. انہیں اب پاکستان آ کے ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ مینول جو ہمارا ایک رجسٹر ہوتے تھے اور نقشہ جو اوورال ہر پراپرٹی کا سکیچ کیا جاتا تھا اس کو بھی اب پہلی دفعہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور نقشہ نویسی کی بجائے اب کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائزیشن سے آپ اپنے گھر، اپنے دکانیں، کمرشل پلازا، غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو اب کسی تحصیلدار یا AC اور DC کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. ڈیجیٹلائز پروسیس سے آپ اپنا نقشہ جو ہے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں. اب یہ سارا پروسیس کرنے کے لیے جو سٹاف ہے، جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، وہ اس سسٹم کا عادی نہیں ہے. اس کی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل پروسیس کی نہیں ہے. اب اس کے لیے اشد ضروری تھا کہ
उस रेवेन्यू स्टाफ को हम दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक डालने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी ओरिएंटेशन कराएं, उनको इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर दें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए महकमा रेवेन्यू ने रेवेन्यू एकेडमी बनाने का फैसला किया। उस रेवेन्यू एकेडमी के अंदर हम जगह जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, फंड्स भी एलोकेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उस रेवेन्यू एकेडमी को बाज़ाब्ता तरीके से बनाने के अमल का आगाज़ कर देंगे। ये है वो तब्दीली जिसके लिए अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। ये है वो उस निज़ाम को बदलने का अज़म जिसके लिए उस्मान बुज़दार और उनकी टीम जो है दिन रात कोशा है। और ये है वो अवाम दोस्त पॉलिसी के साथ जुड़ा अमली रोड मैप जिसका मकसद मुआशरे से करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक के साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट निज़ाम जो है उसको तक़वियत देना। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से ये तवक्को करती हूँ कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, दूर दराज पसमानदा इलाकों और देहात में भी ये राजी रिकॉर्ड सेंटर जो है वो नेट से कनेक्टेड हो के सैटेलाइट के ज़रिए लोगों को कंप्यूटराइज फ़र्द भी दे रहे हैं और हर तरह का उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो यकीनी बना रहे हैं। ये हुकूमती काविशें जो है मीडिया की नज़रों से उजल हैं। मीडिया में हमारी सियासी जो मिर्च मसाले हैं उनकी फ़रोख्त तेज़ी से जारी रहती है और जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हैं वो मीडिया की स्क्रीन से ओझल रहते हैं। आज मकसद ये था कि आप लोग आए, अपनी आंखों से देखें कि हम किस तरह जो है वो तब्दीली के इस सफ़र की तरफ रवां दवा है। जो दूसरी चीज़ अहम आपने आज आते ही मुझे पॉइंट आउट की है, ये एक इंतहाई मेरे लिए जो है वो अफसोसनाक इशू है कि लाहौर शहर के अंदर एक्सपायर्ड पानी जो है अगर दुकानों पे दस्तयाब है या इस जगह मखसूस किसी मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान मीडिया टॉक कर रही थी और अभी यहाँ वक्त हुआ है